ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہفتہ وار خصوصی پروگرام آپ کے مسائل۔ آپ کے مسائل میں گزشتہ کئی ہفتوں سے اور کئی مہینوں سے جب سے یہ غزہ والی جنگ جاری ہے اور غزہ پر اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، جب سے ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج بھی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع رہے گا غزہ، مسلم ممالک اور باقی دنیا۔ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس وقت وہاں پر ایک کس طرح اسرائیل نے وہاں پر جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے اور دنیا جو ہے تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دنیا سے کیا گلہ کر رہے ہیں مسلم ممالک جو ہیں اپنے، وہ بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور جو باقی دنیا ہے، یورپ ہے، وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم اسرائیل کو روک رہے ہیں، اور ایک طرف ہتھیار بھی دیے جا رہے ہیں، ایک طرف رفح پر حملہ کرنے کے لیے اسے پرمیشن بھی دی جا رہی ہے۔ کبھی زبان کی جو لپ سروس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو روکے ہوئے ہیں اسرائیل کو، اور ہم اس سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں۔ یہاں تک کہ پوری دنیا کو فکر ان کی ضرورت ہونی چاہیے، اگر ایک انسان کی جان بھی خطرے کے اندر ہے، ہمیں فکر ہونی چاہیے یقینی طور پر۔ جو 100 یا 150 یرغمال انہوں نے حماس نے بنا رکھے ہیں، لیکن یہ جو روزانہ 150 200 لوگ کی جان جا رہی ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ تمام تر لوگوں کی یا جتنے بھی ممالک کو ہم دیکھیں تو ان کے اپنے اپنے مفاد کے طور پر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کئی محاذ پر جنگ لڑ رہا ہے۔ اسرائیل کا جب سے قیام یہاں پر وجود میں آیا تب سے اس نے ایک ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، اس کے لیے چاہے اس کو کوئی سی بھی نیتی اپنانی پڑے، کوئی سی پالیسی اپنانی پڑے، جیسے کہ وہ چانکیہ نیتی کہی جاتی ہے، سام دام دنڈ بھید، کچھ بھی اپنانا پڑے وہ کرتا ہے۔ اور اب عرب ممالک خاموش ہیں، وہ کس وجہ سے خاموش ہیں؟ حتیٰ کہ جو OIC کا قیام عمل میں آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، یہاں تک کہ ان فلسطینیوں کی ریاست کے لیے، اور ان کے اوپر ہم ہر طرح سے، چاہے عسکری ہو یا پیسے، کسی طرح سے بھی ان کی مدد کریں گے۔ لیکن اب وہی لوگ، ہم نے کافی مرتبہ اس پہ بات بھی کی، اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو OIC تو بس ایک سمجھ لیجئے جو رہ گیا وہ صرف نام کی، جیسے بقیہ آرگنائزیشن کا بھی حال یہی ہے۔ اگر ہم ان کی شکایت کریں، جو بقیہ ادارے ہیں، چاہے UN ہو یا سلامتی کونسل ہو، چاہے ICJ ہو، کسی کا بھی اسرائیل نہ سن رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، اور سارے لوگ جتنے بھی ممالک ہیں جو بقیہ دنیا کے لوگ، سب اپنے اپنے مفاد کے اوپر، مسلم ممالک ہیں وہ بھی اس کے اوپر سیریس نظر نہیں آتے، وہ بھی بس اس جگہ نظر آتے ہیں، چاہے اس میں جتنے بھی ہمارے گلف کنٹریز ہیں، وہی، کیونکہ جو 7 اکتوبر سے پہلے جس جگہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور لگ بھگ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھے۔ یہ تو 7 اکتوبر کا حملہ ہوا، اس کے بعد سے یہ بیک فٹ پر آ گئے، اور یہ آج بھی کہیں نہ کہیں ان سے یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسی کی جو 7 اکتوبر سے پہلے والی پوزیشن تھی اسی کی بحالی بھی چاہتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ یہ بھی کچھ خبریں آئیں کہ ترکیہ کے راستے اسلحہ بھی جا رہا ہے، حالانکہ جب عوام کا دباؤ پڑا تو اس کے بعد کچھ ایک معمولی سی ترکیہ کی طرف سے یہ ہوا کہ ہم یہ دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے وہاں سے اس کی چیزوں کی جو خرید و فروخت ہے اس پہ کچھ چیزوں پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ کسی مسلم ممالک میں اس طرح کے احتجاج جو یورپ کنٹری کے اندر ہمیں نظر آئے، امریکہ کے اندر جو یونیورسٹیز میں جو آج کل احتجاج ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کسی مسلم ممالک کے اندر اس طرح کوئی احتجاج نظر نہیں آیا۔ کیا کیا ان سب کے نظریات ہیں اور کس طرح سے ان کو تنہ تنہا چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا پینل موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو اس سے متعارف کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے مہمان خصوصی ہیں جناب مفتی سعد مشتاق صاحب، جو کہ سماجی کارکن ہیں، اور آپ نے میرے ساتھ انہیں کئی علمی پروگرام میں بھی دیکھا ہوگا۔ مفتی صاحب کا پروگرام میں بہت بہت خدمت۔ دوسرے میرے مہمان خصوصی جناب علی حیدر غازی صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور جو ہے گلف کے اوپر، خاص طور سے مشرق وسطیٰ پر کافی دنوں سے لکھتے بھی رہے ہیں اور بڑی پینی نظر رہی ہے ان کی اس پر۔ تو غازی صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم پروگرام میں۔ تیسرے میرے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر خلیق الزماں صاحب، اکثر و بیشتر آپ نے میرے ساتھ پروگرام میں اس میں دیکھا ہوگا ان کو، اور مشرق وسطیٰ پر ان کی بڑی پینی نظر رہتی ہے۔ تو خلیق الزماں صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ ساتھ میں میرے چوتھے مہمان جناب عبد الواحد ہاشمی صاحب، جو سابق میڈیا کوآرڈینیٹر UAE ایمبیسی سے۔ ہاشمی صاحب کا بہت بہت خیر مقدم۔ تو اگر بات میں غازی صاحب آپ سے شروعات کروں، اس وقت موجودہ دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ لگ بھگ اب 7 ماہ ہونے کو ہے، ایک نسل کشی جاری ہے۔ اس کے پیچھے آپ جو ہیں اس وقت کیا رول سمجھتے ہیں؟ اس کے اندر یہ خاموشی کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ میں
7 اکتوبر سے جو بھی کچھ رونما ہوا جی آج میڈیا کے سامنے آ رہا ہے، جی مگر اس سے پہلے جو ہر روز نسل کشی ہو رہی تھی وہ میڈیا کی نظروں میں تھا ہی نہیں. جی جی. اور اب یہ جو صورتحال تھی، اس صورتحال نے خود غزہ کو اور حماس کو بلکہ فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کر دیا ہے جی. اور عالمی مسئلہ اب یہ ابھر کے سامنے آیا، ورنہ آہستہ آہستہ سن 48 سے اسے چھپایا جا رہا تھا اور اسرائیل کو بڑھایا جا رہا تھا. اور یہاں تک کہ یہ نوبت آ چکی تھی کہ اگر یہ 7 اکتوبر کا واقعہ پیش نہ آتا، طوفان الاقصی، تو غزہ نہیں پورے فلسطین کو ہڑپ کرنے کی جو سازش تھی وہ سب دیکھتے اور پھر صرف اور صرف یہ سینا میں چلے گئے ہوتے، میدان سینا میں چلے گئے ہوتے جتنے بھی فلسطینی تھے. اور یہی انہوں نے کوشش بھی کی تھی. یہ تو کہیے کہ جو سوچا تھا وہ نہ ہوا. لیکن معذرت صاحب کو روک رہا ہوں غازی صاحب، ابھی بھی ان کی کو تو یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سینا کے اندر چلے جائے. وہاں پر آپ کو اگر آپ کو معلوم ہوگا اس کے بارے میں 21 مربع کلومیٹر کا ایک قید خانہ وہ جیل بنا دی گئی ہے، جس کے اندر کوشش یہ ہے، اور یو این بھی کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ کر کے وہاں چلے جائیے. تو آج بھی کوشش ہے، پہلے بغیر خون بہائے ہو رہی تھی، اب جو ہے خون بہا کر کے ہو رہی ہے. دیکھیے یہ آپ بجا فرما رہے ہیں، پورے یورپ کے اور خاص طور سے اسرائیل اور ان کے حمایتی برٹش، سب سے آگے امریکہ، برٹش، فرانس، یہ سب اب بھی کوشش تو یہی کر رہے ہیں، لیکن ان کی پامردی سے، استقامت سے، ڈٹے رہنے سے اب وہ مسئلہ بظاہر جلدی سے حل نہیں ہو سکتا اور ان کی امیدیں بر نہیں آئیں گی انشاءاللہ، اور یہ منہ کی کھائیں گے. اس لیے کہ خون گرتا ہے، وہ کسی کا خون ہو، خون رنگ لاتا ہے. بے گناہوں کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. اور جب کسی بھی تحریک کو آپ دیکھتے ہیں تو اس تحریک میں اگر خون بے گناہوں کا گرتا ہے نا، ایک دیکھیے ایک تو سولجر ہے، ایک فوجی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن خون اس کا بھی خون قدر کے لائق ہے اور اس کی بھی اہمیت ہے. لیکن ان نہتے لوگوں کا کہ جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی چیز سے بچنے کے لیے کون سا پیترا بدلیں، ان بچوں کا جنہیں ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو دودھ پیتے بچے ہیں، بتائیے ان کا جب گرے گا خون تو وہ رنگ لائے گا. کسی بھی تحریک میں جب خون گرتا ہے تو وہ رنگ لاتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ خون جو 35,000 کے آس پاس تقریباً شہادتیں ہو چکی ہیں، ان شہادتوں کا خون ایسے رنگ لائے گا جیسے شفق ہوتی ہے اور دنیا کو دکھائی دیتی ہے. انشاءاللہ یورپ کو بھی دکھائی دے گی اور پوری دنیا کو دکھائی دے گی. اچھا خلیق الزمان صاحب، جیسے ابھی بات کی غازی صاحب نے، وہ کہہ رہے تھے بچوں کا خون ہے اور یہ رنگ ضرور لائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب ناخون کسی کا بہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے خون پھر خون ہے تو وہ رنگ بھی لاتا ہے. لیکن جو فی الحال ہمیں حالات دکھائی دے رہے ہیں، رنگ لائے گا، لیکن اس کے رنگ لانے تک کن کن لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہوں گے جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ممالک خاص طور سے سعودی عرب، ترکیہ، جو کہ کبھی کسی وقت میں اپنا آپ کو علم بردار کا سمجھا جاتا تھا، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ طیب اردوغان کو مجاہد ملت سمجھتا تھا. ان کے چہرے بھی بے نقاب ہوئے، اور یہ کتنے گناہ گار ہوں گے، کیسے لائیں گے، جبکہ اس کے پرائم منسٹر نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ان کے نوزائیدہ بچوں کو بھی قتل کر دیں گے. اس کے باوجود ان کی جو مجرمانہ خاموشی، کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن اب ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے کا تو جم جائے گا. تو جہاں تک یہاں کے حالات کا سوال ہے تو میں تو یہی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک انسانیت کا ایک فیز ہے. دنیا ختم ہو گئی، دوبارہ پیدا ہوئی آدم ثانی، 84 لوگوں سے پھر ہم لوگ سب آباد ہو گئے، اور آج 800 کروڑ لوگ دنیا میں ہیں. اتنا بدترین ظلم انسانیت کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے اب تک کا. یعنی سب سے بڑا ظلم ہے یہ کہ جہاں عورتیں، بچے، اسکول، ہاسپٹل، قبرستان، مطلب کو چھوڑے ہی نہیں انہوں نے. ایمبولینس، کھانا بڑھ رہا ہے تو وہاں بمباری کر دو.
تو تقریباً 95% تو مکان ڈھائی چکے ہیں، تو پوری آبادی تہس نہس ہے، اور 16-17 لاکھ لوگ صرف رفح بارڈر پہ اکٹھا ہو گئے ہیں، تو بم وہاں بھی گر رہے ہیں اور کھدیڑنے کی ان کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ سینا میں ایک دیوار فصیل بند بنا دیا گیا ہے، ابھی ایک اور آپشن آ رہا ہے کہ ان کو امریکہ میں کہیں پر ڈال دیا جائے، تو کل ملا کے وہ انسان نہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، مٹیریل ہیں، کہیں بھی ڈمپ کر دو، کچڑا ہیں، تو انسانیت تو بالکل سمجھ لو دم توڑ رہی ہے ایک لحاظ سے۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ اس میں کس کس کے چہرے بالکل بے نقاب ہو گئے ہیں، تو آپ ایک طرف سے اگر شروع کریں گے آپ، تو سب سے پہلے تو جو ہیومن رائٹس کے بڑے چیمپئنس تھے، جو بڑا دعویٰ کر رہے تھے اور جو کچھ باتیں انہوں نے کہیں، ہاں جو جانوروں کے حقوق بتا رہے تھے، وہ جانوروں سے پیار کرنا سکھا رہے تھے، ان کو انسانیت سے کتنا پیار ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی نام لیا، UN ہو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، اور چاہے جتنے بھی یہ سب ادارے بنے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن ہو، یہ سب کی پول کھل چکی ہے، اور اس یعنی جو نظام ہے، بلکہ ڈیموکریسی، جو سب سے بڑی ڈیموکریسی امریکہ کہہ رہا ہے، تو پول تو اس کی بھی کھل گئی پوری کی پوری۔ تو اسرائیل امریکہ تو پہلے تو ہیں ہی یہ لوگ ظالم۔ دوسرا جن کو بولنا چاہیے تھا، 57 ملک موجود ہیں آن دی ریکارڈ، تو اس میں سے اللہ ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کے 2-4 کو، اور باقی سب کا وہی حال ہے کہ وہ بالکل بول نہیں رہے ہیں، بلکہ الٹا وہ پیچھے سے ہیلپ کر رہے ہیں، لپ سروس کر رہے ہیں صرف اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے۔ میں ادھر بھی آؤں گا، لیکن ابھی آپ نے ایک بات کہی بھائی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم وہ دنیا کے حقوق بتاتے تھے، یا دنیا کو انسانیت کے حقوق بتاتے تھے، جانور حقوق بتاتے تھے۔ آج آپ کی حالت انہوں نے ایسی کر دی، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا نا کہ ان کو اپنے 110 یا 100 ان کی فکر ہونی چاہیے، یقینی طور پر ایک ایک جان کی حفاظت، کسی بھی ناک کا خون نہیں بہنا چاہیے، لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے جو 150, 200, 300 روزانہ جو وہ اسرائیل مار رہا ہے۔ آپ کی حالت آج انہوں نے جانور سے بدتر کر دیا، اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری جو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے اندر جب آپ آسائش وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے بہت ہی ایک طرح سے سہولت پسندی والی لائف ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے یہ ایک روز روشن کی طرح یہ چیز عیاں ہے، اور لوگ جانتے ہیں اس کو کہ بھئی صورتحال کیا ہے۔ تو آپ وہ جو ایک جنرل فینومینا کریٹ کیا گیا ہے، تو آپ اس لگزریس لائف جو ہے اور جو لیونگ اسٹائل ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ آپ نے اپنا کریٹ کیا ہوا ہے، تو اب آپ اس کے اندر کسی بھی طرح کا یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہلچل پیدا ہو۔ تو یہ جو صورتحال ہے، بالخصوص مسلم جو قیادت ہے، یعنی حکمران جو ٹولہ ہے، طبقہ ہے، تو یہ جو ہے ان کی صورتحال یہی ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں۔ جی، ہم شکوہ ہماری نمائندگی کہاں ہے؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ شکوہ اس لیے کیا جاتا ہے، اب جیسے اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو ان کا جو ہے سرکاری مہر ہے، یعنی جو آفیشیل سیل ہے وہ ہے خادم حرمین شریفین، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے ایک طرح سے، اور اس وقت OIC کا کرنٹ چیئر ہے سعودی عربیہ۔ OIC کا قیام ہی اس لیے عمل میں آیا تھا کہ جب سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کا سانحہ ہوا تھا، مراکش کے اندر سب سے پہلی کانفرنس ہوئی تھی OIC کی، اور اس کے بعد یہ قرارداد منظور ہوئی کہ اس کا صدر دفتر یروشلم میں ہوگا OIC کا۔ اس کے بعد یہ لوگ کہاں کہاں لے گئے اور آج کل جو ہے کہاں پہ ہے۔ تو یہ جو ہے چیزیں یہ ہیں کہ آپ کے اندر وہ یونٹی کہاں ہے، وہ اسٹرینتھ کہاں ہے۔ OIC جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی، آج وہ یروشلم کے واقعے پر یا پھر اس پورے فلسطین کے معاملے پہ آپ کا صرف جو ہے قرارداد سے آگے کیوں نہیں چیزیں بڑھ پاتی ہیں۔ تو اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے، کئی مرتبہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ OIC سے کہیں زیادہ مرتبہ مقام اس پیپر کا ہے، اس کاغذ کا ہے جس پہ OIC کی قرارداد لکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے صورتحال یہ ہے کہ آپ نے بے وزن اپنے آپ کو خود کیا ہے، خود اس لیے کیا ہے کہ آپ کا موقف چاہے وہ جمہوری مسلم ممالک ہوں جہاں نام نہاد جمہوریت ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، یا جو دیگر ممالک ہیں۔ ایران کو ہم جو ہے تھوڑا سا ایک استثنائی صورتحال میں رکھیں گے، کیونکہ اس نے ایک ڈیٹرنس دکھایا ہے کہ بھئی اگر اسرائیل نے اس کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا تو پھر جو ہے ایران نے بھی ایک جوابی کارروائی کی۔ اس طرح سے ہم کسی اور مسلم ممالک کے ساتھ ان کا رویہ نہیں دیکھتے، حالانکہ کسی اور مسلم ملک کو اسرائیل نے زیادہ چھیڑا بھی نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ اس کا زیادہ اس لیے رہتا ہے کہ بھئی جو قوم جو ہے آپ سے محاذارہ ہوتی ہے یا جو اپنے ایک وجود کی لڑائی لڑ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے،
تو یہ صورتحال عمومی طور پر اور خاص طور سے اگر ہم سنی ورلڈ کی بات کریں تو سائلنس ہے ایک طرح سے. جی جی جی. اچھا مجھے اگر جیسے ابھی بات آئی تھی اس کی کہ ہمیشہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ سب کسی نہ کسی طرح سے مجرم ہیں یقینی طور پر, لیکن ابھی OIC کی بات کر رہے تھے وائس صاحب, اقوام متحدہ UN کونسل کی بات کر رہے تھے, ان کی قرارداد کی حیثیت کیا رہی اسرائیل کے لیے, کیا حیثیت دیکھتے ہیں آپ کی؟ کسی کی سنی؟ سلامتی سیکورٹی کونسل نے پاس کر دیا, سب کچھ ہو گیا, تو وہ سنتے ہیں تو کیا حیثیت رہی ان اداروں کی؟ دیکھیے آپ لوگوں کی گفتگو میں ایک خاص بات یہ نظر آئی کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں یا حماس کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, لیکن جیسے شروع میں ایک لفظ کہا کہ جب کسی کا خون بہتا ہے تو وہ رنگ لاتا ہے, تو دنیا میں جن قوموں نے قربانی دی ہے تو نام و نشان ان کا کبھی مٹا نہیں ہے, یاد رکھیں. تو آج وہ قربانی دے رہے ہیں تب جا کر کل ان کا نام و نشان باقی رہے گا. بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک نہتے اور کمزور قسم کے لوگ دنیا کی سپر طاقت سے لڑ رہے ہیں, ایک بہت ہی محدود اور چند لوگ ہیں, لیکن ہر ملک کے یعنی اکثر و بیشتر افراد پر جو بھی تھوڑا میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کی زبان پہ غزہ اور فلسطین ہے. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ایک تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو مٹایا جانا مشکل ہے. جو لوگ اپنی جان پہ آ جاتے ہیں ان کو مٹایا نہیں جا سکتا. ایک بات اور میں بیچ میں رک کے یہ کہہ دوں کہ اس طرح کے جو پروگرامز کیے جا رہے ہیں اس کا مقصد صرف واقعہ نہیں, قوم عاد قوم سمود کا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ اپنے اندر یہ پیدا کرنا ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے تو اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں کہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. ایک تو یہ بیچ میں نے ایڈ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ UN وغیرہ کا نام لیتے ہیں یا امریکہ کی, چلیے سپر طاقت ہو یا نہ ہو, بہت سے لوگ بولیں گے یہ ملا قسم کی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کون اس کو سپر طاقت نہیں مانتا, اور یہ سب چیز ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی میں اس نے یہ کام کیا ہے, لیکن اس کی حیثیت انہی لوگوں کے پاس ہے جو لوگ ڈرتے ہیں. جو لوگ طاقتور ہیں یا ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے یا ان کے پاس فورس ہیں تو وہ ان کے انڈر نہیں ہیں. جیسے ابھی اسرائیلی بہت بڑا ملک نہیں ہے لیکن نیتنیاہو پر 1000 پابندیوں کے باوجود وہ ببانگ دہل یہ کہہ رہا ہے. اس لیے آج کے وقت میں شاید انٹرنیشنل لیول سے یہ بات میری ٹھیک نہ ہو, ورنہ UN بھی اس نے بھی اپنی UN بھی اس نے بھی اپنی حیثیت کھو دی ہے اور وہ کھو رہا ہے. یہ جو چہرہ کھل رہا ہے امریکہ کی حیثیت کہاں تھی اور کہاں جا رہی ہے, وہ ہر ایک کا ایک وقت کی دور رہتا. 100 سال 1900 سے شروع کیا 2020 تک اس کا یہ رول رہا, لیکن اب اس میں جو ڈکریز ہو رہا ہے دن بدن تو یہ ہو ہی رہا ہے. تو اس وقت میں جن لوگوں کا چہرہ بے نقاب ہوا ان میں سب سے بڑی چیز ہے جو UN کے نام پر, یا میں اگر ہیلتھ کے اعتبار سے کہوں WHO وغیرہ کی جو چیزیں ہیں, اندرون خانہ کیا ہے اور پوری دنیا سے چیزیں لے کر کے پھر ہم پر خرچ کرتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم عوامی سطح پہ ہیں, ہم الگ الگ سوچ کے کیا کر سکتے ہیں. جب پہلے شعور جگتا ہے تو پھر اسی سے نسلیں پیدا ہوتی ہیں جس کو آگے بڑھاتی ہیں. شعور پیدا کرنا یہ گفتگو کا مقصد ہے کہ یہ سارے جو چیزیں اس وقت جن کی چمک دمک دکھتی ہے وہ ظاہری چمک دمک ہے, اوپر تو اسپرے کر لیتے ہیں خوشبو آتا ہے لیکن وہ نہا کے بھی نہیں آتے. تو اسی طرح کی بات سمجھیے کہ چہرے سامنے کی چمک دمک ہے, اندرون خانہ بہت ظلم ہے. اور وہ تھا پروٹیسٹ وغیرہ کرنے کی جو اجازت مل جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ بھئی اذان کی جو اجازت ہے تو ہم ہیں بہت آزاد. وہی حیثیت اس وقت یورپ کی ہے, اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, انسانیت کے نام پہ اگر میں خلیل صاحب آپ سے بات کروں تو یقینی طور پر جہاں تک ہم نے جو مسلم ممالک ان کی حکمراں کی بات کی, میں عوامی سطح پر بات کی. عوامی سطح پر جو ہمیں یورپ میں, امریکہ میں, فرانس جیسے اس طرح سے احتجاج بڑھتا رہا یونیورسٹی کیمپس کے اندر, ہمیں وہ احتجاج ان مسلم ممالک میں نظر کیوں نہیں آتا؟ کم سے کم وہ دباؤ تو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں انسانیت کے نام پر. وہ انسانیت ہم خود بھی انسانیت کے درجے سے کہ یا انسانیت والے ان سے گرے ہوئے ثابت ہوئے, ان سے کم ثابت ہوئے؟ جی دیکھیے, جہاں تک اس کا سوال ہے, جیسے کہ میں نے سب سے پہلے ہی بات کہی تھی کہ یہ دنیا کی تاریخ کا بدترین ظلم ہے, اور جو مفتی صاحب نے بات کہی اس کو دہرا کے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اتنی کمزور, اتنی چھوٹی سی آبادی اور کوئی بہت بڑی پاور اس کے پاس نہیں, اس کے بعد ریزسٹنس کی بھی ایک تاریخ ہے. دنیا میں زبردست جو ریزسٹنس غزہ کے لوگوں نے پیش کیا ہے وہ بھی شاید دنیا کی تاریخ میں ایک مثال ہے. وہ ظلم کی مثال ہے, یہ ریزسٹنس کی مثال ہے. یہ تو ایک بات ہے. اب جہاں تک انسان کی بات ہے, عوامی سطح کی, حکمراں ہیں ان کا رول سب کے سامنے ہے.
اور اس کو تو میں تھوڑا سا اتنا ضرور ایڈ کر دوں گا کہ بار بار جو لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، ایک تو ڈیموکریسی کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، یعنی کتنی ڈیموکریسی ہے اور کیا ہے وہ ڈیموکریسی، اس سے ہٹ کے ہم مسلم ملکوں کی بات کر رہے ہیں جہاں جی ہاں ہاں جی جی ہاں ہاں جی ہاں 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 بالکل وہی ہے، ہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، تو سمجھتا ہے ایسے آزادی کی نیلم پری، تو یہ سب تو ہے ہی نظام بالکل کھوکھلا نظام۔ لیکن جہاں تک میں عوام کی بات کر رہا ہوں تو اس کو میں اس طرح سے لیتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فسق و فجور بھی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں، مسلمان نہیں، انسان کے دل میں، اور نیکی تقویٰ کا جذبہ بھی رکھ دیا ہے۔ اب وہ کس کو بڑھاتا ہے آگے، یہ انسان کی اپنی چوائس ہے۔ تو اس پہ لوگوں کو یقین اب ہوا ہے مضبوط کہ اتنے ظلم کے باوجود انہی ظالم کنٹریز کے اندر لوگوں کا کھڑا ہونا، تو وہ سب تو کھڑے ہیں۔ دیکھیے یونیورسٹیز کے طلباء ہمارے یہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہندوستان کے اندر بھی GNU سے لے کے سب کھڑے ہوتے ہیں، اور ہاں مسلم ممالک میں جی مسلم ممالک میں کیوں نہیں ہے، بس وہی بات بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ مسلم ممالک کے اندر دو طرح کے ممالک ہیں، ایک جگہ برائے نام ڈیموکریسی ہے اور ایک جگہ تانا شاہی، اس کی شکلیں الگ ہیں، کہیں فوجی تانا شاہی، کہیں خاندانی تانا شاہی، تو ڈفرینٹ ٹائپ کی تانا شاہی ہے۔ تو تانا شاہی کے علاوہ مطلب ظلم کے خلاف آپ نہیں کھڑے ہوں گے، عوام کو نکلنا پڑے سعودی گا۔ عرب میں 2500 سے اوپر علماء اور اسکالرز جیل کے اندر ہیں، ذرا سا کچھ ہوتا ہے 2500 ہے، یہاں پر پھانسی۔ 35,000 شہید ہو ہاں چکے جی ہیں اور جی، لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد زخمی ہیں، اور باقیوں کا حال کیا ہے؟ لیکن مسلم کنٹریز میں لوگ گھاس کھا کر کے جی رہے ہیں، بالکل نہیں ہم جب نکلے، کھانا کھاتے ہیں احساس ہوتا زہر لگتا ہمیں کھانا اس وقت میں، بالکل نہیں نکلے، ایسا بھی نہیں خیال آ جاتا ہے، یہ بات صحیح، بالکل نہیں نکلے، ایسا بھی نہیں ہے، کم نکلے، شہادت تو دینی پڑے گی برابر میں، ہاں آپ بالکل، بے کے شک، وہ لوگ شہادت دے رہے ہیں۔ جی جی بالکل، آواز تو اٹھانی پڑے گی، لیکن وہاں پر لوگوں کی آواز اٹھانے کے جذبے کو جس طرح سے کچلا گیا ہے، تو اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ عوام کے نمائندے تھے ہی کب، اسرائیل سے زیادہ تھوڑی کچل گیا۔ کیوں ایسا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یقین بات ہے، میں جو میدان کربلا میں ہم نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن آج بھی نام باقی ہے، اور الحمدللہ یہ تمام تر تاریخ ہے، یہ تاریخ اسلام سے ہم سے زیادہ واقف ہے، چاہے اس میں ایران ہو، سعودی عرب ہو، جو کچھ بھی ہو۔ اگر آپ ایک جگہ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں آپ 19-20 ہیں، سب ایک ہی تھیلی کی چٹے بٹے ایک ہی سطح پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے بات یہ جاننے کی جہاں تک ہے، جانتے سب ہیں، عمل کیوں نہیں ہے؟ عمل اس لیے نہیں ہے کہ جب انسان اپنے مفادات پہ آ جاتا ہے تو وہ اسے صرف اپنا مفاد دکھائی دیتا ہے، اور اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو حکومتی اعتبار سے اور ایک عوامی اعتبار سے۔ تو عوام میں بہت سے ملکوں میں یہ جذبہ جاگ رہا ہے، مگر اس جذبے کو ختم کر دیا جاتا ہے ابھرنے سے پہلے ہی، لہذا جتنی بادشاہتیں ہیں یہ، یا جمہوریت کی جن بادشاہت پر لباس اور نقاب ڈال دی گئی ہے، وہ بھی صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کی فکر میں ہیں۔ کب تک؟ عوام کے بس یہ کہ جس وقت عوام کا غصہ پھوٹ پڑے گا تو پھر یہ شہنشاہیت تو ختم ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ ابھی سقوط تک غزہ ہوا جی تو اگلی دیوار انشاءاللہ، ویسے اللہ نہ کرے ایسا ہوگا نہیں، اور خدشہ ظاہر کا جو فی الحال حالات دکھا، اگر ایسا ہوا تو اگلا قدم کہاں ہوگا؟ دیکھیے پوری دنیا میں آج بھی، یورپ کے بھی عوام کا حال علیحدہ ہے اور حکومتوں کا حال علیحدہ ہے۔ وہ عوام ہماری عوام سے زیادہ آزاد ہے، ہماری عوام سے زیادہ آزاد ہے، وہ بول رہے ہیں۔ ابھی تک صرف دو مسلم ملکوں میں طلباء نے ساتھ دیا ہے، طلباء کا تہران یونیورسٹی میں جی مظاہرہ کیا گیا اور ان کی حمایت کی گئی، غزہ کے یعنی نہتے لوگوں کو اور ان طلباء کو جنہیں جیل میں ڈال دیا ہے امریکہ نے۔ اب دیکھیے امریکہ کا چہرہ ہوتا ہے ہمیشہ، بلکہ میں کہتا ہوں یورپ کے چہرے دو ہیں، منافقانہ چہرہ۔ ایک چہرہ وہ ہے جس سے حقوق انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور ایک چہرہ یہ ہے کہ وہ اندرون خانہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کوئی کسی بھی اعتبار سے ہمارے برابر بھی کھڑا ہو۔ اب اگر میں اسے محدود کر دوں تو مناسب نہیں، یہ پوری دنیا میں ہر ایک کے لیے وہ یہی کھڑے ہوئے ہیں۔ یورپ کا آواز دینے اور نعرہ لگانا کچھ اور ہے، یہ ساری جو ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ چاہے کوئی سی بھی ہو، ابھی آپ نے سب کے نام لیے تھے، یہ ساری لونڈی ہیں، یورپ کی لونڈیاں ہیں اور کنیزیں ہیں۔ جب تک یورپ انہیں کہے گا نہیں، یہ وہی
کرتے رہیں گے. ویسے یہ وہ بھی پاس کر دیں گے, قرارداد بھی پاس ہو گئی, یہ بھی پاس ہو گیا, کیا ہوا؟ وہاں پھر ویٹو بھی کر دیں گے, یہ بھی ہے. تو اصل میں جس کی ہاتھ میں لاٹھی ہے بھینس اس کی ہے, لیکن وہ دن بھی دور نہیں کہ جب بھینس ہی کو غصہ آ گیا اور اس نے سینگ پلٹ کے مار دیا تو پھر ڈنڈا بھی جائے گا, ڈنڈا والا بھی جائے گا. اور انشاءاللہ ہم اور آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ عوام میں اب غصہ پھوٹتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کی بھی 2 یونیورسٹیز نے حمایت کی ہے اور اعلان کیا کہ ہم امریکہ کے جو طلاب کو یعنی قید کر لیا گیا ہم ان کی بھی حمایت کر رہے ہیں, اور غزہ کے شہیدوں اور لوگوں سے یکجہتی کا. پاکستان کی حالت تو اس وقت ایسی ہے, وہ تو بہت بری امریکہ کے ایسے گرفت میں پھنس گیا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا. اور انہوں نے خود اس کے اندر ہمیشہ جہاں فوجی قیادت ہوتی ہے وہ فوجی قیادت کو اس کے منہ کو پیسہ لگا دیتا ہے, اور اس کو پیسہ لگا کر کے خرید وہ تمام تر ملک جو ہے تباہ اور برباد بھی ہوئے. کہ بھائی صاحب ہم جو ابھی اس میں دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس طرح سے امریکہ منع بھی کر رہا ہے, جیسے میں نے انٹرو میں کہا, ہتھیار بھی دے رہا ہے. یہ منافقانہ چہرہ نظر نہیں آتا, یا کہیں نہ کہیں ہماری یہ خاموش رضامندی ہے ان تمام تر چیزوں کے لیے کہ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیجئے. اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں چاہے یو اے ای ہو چاہے سعودی عرب ہو, وہ کہیں نہ کہیں اس چیز پر نظر آتے ہیں. یو اے ای نے تو کہا بھی تھا ہمارے آج بھی اسٹریٹجیکل تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو یہ لوگ کہاں کھڑے پاتے ہیں؟ آپ کو کیا ان کو یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ اگر خدا نخواستہ جیسے میں نے بھی کہا سقوط غزہ ہوا تو ایک تو بحر ہند تک آ جائے گا وہ اسرائیل, کہ پھر ان کے گھر کہاں بچیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو جو ہے ایک دوسرے نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے مفکرین جو ہے چاہے مغربی دنیا کے ہوں چاہے ایشیائی ممالک کے ہوں, سب کا یہ ایک طرح سے اتفاق رکھتے ہیں وہ اس بات پہ کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک کالونیل فورسز کا یہ ایک لاسٹ ریزورٹ ہے جو اس وقت ایک ماڈرن ورلڈ ہسٹری کے اندر ہم اس کو جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور اس کو جو ہے اسٹیبل کرنے میں یا اس کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے کریشن میں ویسٹرن فورسز کا ہی رول رہا ہے, ویدر اٹس برٹن اور یو ایس وغیرہ جو بھی رہے ہیں. تو اپنے اس لاسٹ بیسٹین کو بچانے کی وہ ان کی طرف سے پوری کوشش ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ اس سامراجی نظام کے مخالف ہیں ان کا جو ہے ریزسٹنس کیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو جو اس پورے خطے کی صورتحال ہے, دیکھیے وہ جو ہے میں یہ آپ اس کو دوسرے رخ پہ آپ مطلب جو آدمی جس نظریے سے دیکھنا چاہے اس کو, میرا یہ ماننا ہے کہ جو فلسطین ہے اور جو وہاں کا خطہ ہے مسلمانوں پہ پابندیاں عائد ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مسجد اقصیٰ وغیرہ میں جانے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, لیکن وہاں کے جو عیسائی فلسطینی ہیں ان پر بھی یہودیوں کی طرف سے یا جو یہودی فورسز ہیں زائنسٹ فورسز ان کی طرف سے مظالم کیے جاتے ہیں. اور مظالم وہ یکساں ہی ہیں, ان کو بھی جو ہے بیت الحم میں یا پھر جو اور دیگر عیسائی مقامات ہیں وہاں جانے سے روکا جاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام گزرے سے اسے ختم کر دیا. جی, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ریسنٹ یہ 7 اکتوبر سے بہت پہلے کی بات ہے, تقریباً 2 سال قبل یہی جو ہے میکرون جو ہے فرینچ پریزیڈنٹ گئے تھے, ان کی فرسکنگ ہوئی تھی باقاعدے. اسرائیلی فوج نے, اسرائیلی جو سیکورٹی فورسز ہیں, تو اس وقت یہ بہت ناراض ہوئے تھے کہ میں ایک بینگ اے کرسچن میں یہاں پہ اپنے جو ہے کچھ ریلیجس ریچولز کے لیے آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے رویہ. دیکھیے اصل کیا ہے, اصل یہ ہے کہ اسرائیل ایک چیز جو ہے جو میں نے بولا کہ موجودہ دور میں یہ ایک ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے ویسٹرن پاورز کا اس مڈل ایسٹ ریجن کے اندر. وہ ایک بیسیکلی کینٹ کا ایریا ہے جہاں انہوں نے جیوش ایک سول پاپولیشن کو ہی بسا رکھا ہے اپنے اس کو. تو ان کو جو ہے مڈل ایسٹ کے پورے ویلتھ پہ کنٹرول کرنا ہے. اچھا اسرائیل جو ہے وہ بظاہر کوئی اس طرح کا تھریٹ نہیں ہے عرب حکومتوں کے لیے, یا جہاں کہیں مونارکی ہے وہ ان کو چیلنج نہیں کر رہا ہے. وہ ان کے جو بھی غیر انسانی اقدامات ہیں, چاہے وہ کسی بھی جو ہے عرب ملک کے ہوں جہاں پہ بادشاہت قائم ہے, تو وہ ان کو ان کا انٹرنل افیئر مانتے ہوئے اسرائیل نے کبھی اس پہ کچھ نہیں کہا. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کا سیکولرزم اور یہ سب وہ سب نہ کوئی ورلڈ کے اندر کوئی سے ہے, وہ ایک یو ایس اور برٹش کالونی ہے یا اس کا جو ہے ایک ملٹری ہیڈ آفس ہے جس کو وہ اس نظریے سے دیکھتے ہیں. تیسرا پہلو جو اس کا بہت اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیریشن یا ایک نیریٹو جو مسلمز کو لے کے اب تک دنیا میں تھا 9/11 کے بعد سے یا 90s کے بعد سے, اس کے اندر ہم ایک واضح تبدیلی دیکھ رہے ہیں.
اور یہ عالمی منظر نامے پر دیکھ رہے ہیں اور رائے عامہ پہ دیکھ رہے ہیں. ذرائع ابلاغ کے ذریعے مغربی میڈیا نے یا پھر مغربی ممالک نے، مغربی اقوام نے جتنی کوششیں کی تھیں، انہوں نے ایک سیموئل ہنٹنگٹن سے باقاعدہ ایک لکھوائی کلیش آف سویلائزیشن جیسے چیز، حالانکہ وہ چیز نہیں تھی. تو یہ انہوں نے دنیا کو، لیکن اب دنیا سمجھ رہی ہے کہ ان کی سازشیں کیا ہیں، اور اب جو ہے وہ جو اسلامی آتنکواد بولتے تھے سب، یہ چیزیں اب پس منظر میں جا رہی ہیں. اب لوگوں کو پہ حقیقت واضح ہے کہ اصل آتنکوادی کون ہے. یہ تو خیر دنیا آج بھی یہ حماس ہے، کو، تو اس کو بھی ہمیں ایک ایک اس کو بھی روشن نظریے سے دیکھنا چاہیے. وہ بھلے سے دنیا نے اس وقت کیا، لیکن یہ آج بھی ان کی کوشش یہ ہے. اچھا، جیسے ہمارے مفتی سے ہمارے آپسی اختلافات ہیں، جیسے ہم مشرق وسطیٰ میں دیکھیں ایران یا گلف کنٹریز کے، عرب کنٹریز کے جو اختلافات ہیں، ان کی اپنی بادشاہت ہے اور ایران کی اپنی ایک ہیجمنی ہے، اور ایران اس میں ایکٹیو نظر آتا ہے. تو یہ جو آپس میں کلیش ہے، اس کا فائدہ مغربی دنیا اٹھاتی ہے. ہم نے موجودہ دور کے اندر یورپ کا اور اس طرح سے جیسے روس ہے، اس کے بیچ کا فائدہ اٹھا کے ہم ایک ہی کی طرف جا کر کے اس قدر جھک گئے کہ ہم اس کے غلامی کی حد تک ہو گئے، محکوم ہی ہو گئے. ایک طرح سے امریکہ کے ساتھ محکوم سمجھا جائے. پوتن آپ کو بار بار اشارہ دے رہا ہے کہ میں آپ کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ اس کے اپنے مفاد ہیں. ہم اس تک کا بھی فائدہ اٹھانے سے یا اس کو اپنی طرف لانے سے کیوں قاصر ہیں؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہے یہ وجہ؟ دیکھیے، جیسا کہ ابھی یعنی پہلے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو لگزریس لائف ہے نا انسان کی، بہت زیادہ آرام دہ زندگی، اس کے برخلاف نبی کریم علیہ السلام کو ہم جب دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام نے قناعت پسند، اور یہ جو زہد کا مطلب تو تصوف کی لائن میں ایک عجیب سا بن گیا، مطلب دنیا سے بہت زیادہ یہ نہیں. وہ پیدا کیوں کے لیے، یعنی کیوں کہا نبی کریم علیہ السلام نے؟ یاد رکھیں کہ اس طرح کی قربانی صرف اور صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں جو لوگ قناعت پسند ہیں، جن کی زندگی بہت زیادہ یعنی بالکل رائل لائف ہے. ان سے اس طرح کی قربانی کی توقع نہیں کی جا سکتی. ایک تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو انہوں نے اپنی زندگی ایسی بنا لی ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سب کچھ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی آسائش اور اپنی پورے ملک کا سسٹم، جیسے بینکنگ سسٹم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سارا سسٹم آپ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں یا دوسروں سے آپ پرچیز کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہیں کے انڈر میں رہتے ہیں. تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ ذرا سا بھی اگر ہم دوسری طرف گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو ہمارا سسٹم بیٹھ جائے گا. یہ ان کی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے، تیسری بات جو اس کی بنیادی چیز ہے کہ اسلام کا جو ایک تصور ہم نے عبادتوں تک محدود کیا ہے نا، کہ اسلام کی بنیادی کے حق کے لیے کھڑا ہونا، انصاف کے لیے کھڑا ہونا، مظلوموں کے خلاف، مظلوموں کا ساتھ دینا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ جس کے لیے انبیاء کرام دنیا میں آئے، سماجی مساوات، اس کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھا. اگر اس کو اسلام میں نماز کی طرح ضروری سمجھا جاتا تو پھر ہم سوچنے میں مجبور ہوتے کہ کبھی عمرے کا پیسہ بچا کر کے ان کاموں کے لیے ہم لگاتے. تو یہ نہ سمجھنے کی بنا پہ ہمارے پاس جو ایک آفرز یا مواقع آتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہمارا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لوگ اس کو اس لیے نہیں کر پاتے کہ پھر ان کی لگژری زندگی متاثر ہوتی ہے. لہذا اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سے پہلے علامہ شبلی وغیرہ کے زمانے میں الطاف حسین کے حال میں بڑے بڑے نواب لوگ ان کو فائنانشیل اسٹرانگ کر دیتے تھے، تو بے فکری کے ساتھ وہ کچھ لکھ پڑھ پاتے تھے. آج کل اس طرح کی مسلم اس میں نہیں ہے کہ بے فکری کے ساتھ ایک اچھی جیسے یونیورسٹیز وغیرہ میں تنخواہ اس طرح پیسے دے کر کے اس کو اسکالرس تیار کیے جائیں، جو تھنک ٹینک تیار کیے جائیں یا ان کی سوچ لی جائے اور پھر اس سوچ کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کریں. عالمی پیمانے پہ نہ کریں، ڈسٹرکٹ لیول پہ کریں، پہلے بنیاد تو بنائیں، پھر اس کو صوبائی، پھر اس کو ملکی طور پر. تو اس طریقے سے لوگ ایڈوائز دیں گے، مشورہ دیں گے کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن یہ پورے اس میں یہ خلا محسوس ہوتا ہے، اس لیے ہم کوئی اسٹیپ نہیں لے پاتے. یہ ہماری مجبوری ہے. اچھا بھائی صاحب، آپ کے پاس آتے ہوئے ہم نے مسلم ممالک کی اور سب چیزوں کی بات کی، ان کے بھی ہم نے رول دیکھ لیا کیا رول ہے. یہ تو بس خاموشی سے اس وقت جو نظر آتا بظاہر وہ یہ نظر آتا کہ اس صورت سے معاملہ ختم ہو. اور یہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ اس وقت بات کر رہے ہیں جنگ کے بعد کیا ہوگا. اور جنگ کے بعد یہ کبھی 2 اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور زیادہ تر 2 اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. حالانکہ پیچھے ایک اسٹیٹمنٹ اس طرح کا بھی آیا کہ 1967 کی جو پوزیشن تھی اس جگہ پر اسرائیل لوٹ جائے. تو یہ کس حد تک مجری یا کس جگہ کھڑا پاتے ہیں آپ اس طرح سے، جو ممالک اس کے اوپر امریکہ سے یا اور یورپ کنٹری کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے بعد کیا ہوگا؟ حماس کے جو لیڈر ہیں اسماعیل ہنیہ، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا ابھی ریسنٹلی
انہوں نے بولا کہ ہم 5 سال کے جو ہے ایک جنگ بندی پر آمادہ ہو ملٹری اس کو جو ہے پاز دینے کے لیے تیار ہیں ہم، شرط یہ ہے کہ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہو اور اس کو اسرائیل تسلیم کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل تسلیم کرے گا، کیا یہ اس میں ہوگا؟ تو یہ جو ہے دیکھنا ہوگا ہمیں کہ نیتن یاہو کب تک سروائیو کرتے ہیں۔ اگر نیتن یاہو سروائیو کر پاتے ہیں یا پھر کیا ہے، کیسے ہے، وہاں کا جو ہے پبلک سینٹیمنٹ اسرائیل کا کیا ہے، تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس پہ ویسٹرن پاورز کی کتنی جو ہے مطلب رہتا ہے اس کے اندر، تو ہمیں ابھی جو ہے مومنٹ دیکھنا ہوگا اس کے اندر۔ ابھی جو ہے نہیں، دوسرا الیکشن آنے دیجئے، جو بھی ہے دیکھیے، صرف افراد کے بدلنے سے چیزیں نہیں بدلتی، پہلی بات تو یہ ہے، لیکن کئی بار افراد کے بدلنے سے کچھ چیزیں ضرور بدلتی ہیں، مکمل طور پہ تبدیلی نہ آئے، لیکن کئی بار یہ ہے کہ آپ کچھ اپنے شرائط وغیرہ منوا لیتے ہیں۔ تو یورپ وغیرہ کو بھی دیکھیے، یورپ وغیرہ اقتصادی طور پہ یا پھر امریکہ ہے یا پھر جو اور ممالک ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں رہ گئے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں کنفلکٹ کو جھیل پائیں۔ پہلے کیا تھا کہ گلف وار ہوئی اور اس کے بعد جو بھی بہت چھوٹی چھوٹی وار ہوئیں یا جو بھی بڑی وار ہوئیں تو اس کے اندر 30-40 ممالک کا الائنس ہوتا تھا، امریکہ کے ساتھ آتے تھے، فنڈنگ ہوتی تھی، بہت سارے ممالک امریکہ کو فنڈ دیتے تھے، امریکہ کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا تھا۔ اب جو ہے امریکہ کو چاہے اسرائیل لڑے، امریکہ کو ہی پیسہ دینا ہے، کوئی اور کنٹری اسرائیل کے لیے اتنے پیسے نہیں دے گا۔ تو اب جو ہے، اور آپ کی جہاں جہاں ملٹری ہے، تو یہی ریزن ہے کہ افغانستان سے بھی امریکہ واپس گیا اور بہت سارے اس میں، تو امریکہ اب کسی بڑے کنفلکٹ میں الجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ تو بات آپ صحیح تو کہہ رہے ہیں، اس لیے جو ہے صورتحال ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہم کچھ نہیں کریں گے، خود بخود اگر حالات نہیں، خود بخود حالات نہیں ہو رہا ہے، دیکھیے اس کا ہو رہا ہے وہ دیکھیے ہم جو ہے اس کو اگر صرف مسلم ممالک کے نظریے سے دیکیں گے تو پھر ہم جو ہے اگر ہم صرف اس کو اگر ہم صرف عارف صاحب اگر ہم صرف اس کو مسلم ممالک کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں مایوسی ہاتھ لگے گی، لیکن اگر ہم اس پورے مڈل ایسٹ ریجن کو ایک نیچرل ریسورس اور اس کے اوپر جو ہے صرف ویسٹرن کا غلبہ نہ ہو، اگر دوسرے لوگ بھی اس کے آتے ہیں، اگر اس کے اندر چائنا کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، رشیا وغیرہ کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، رشیا وغیرہ کا، اور دوسرے یہ ہے کہ اب اس خطے کے اندر جو چینجنگ سینیریو ہے وہاں بھی اب امریکہ کی وہ پاور نہیں رہ گئی ہے کہ وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر پا رہا ہے پوری طرح سے، تو اس لیے بھی جو ہے وہ ایکویشنز وغیرہ چینج ہو رہا ہے۔ ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا کس حد تک آپ اس بات سے متفق ہیں غازی صاحب کہ اس کے اندر یہ بڑی طاقتیں جو اس وقت ظاہری طور پہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، امریکہ ہو، روس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور ظاہر سی وجہ سے اگر ہم اسی حوالے سے بات کریں کہ وہاں پر تمام تر ریسورسز ہیں تو ان جو ہے ریسورسز کو بچانے کے لیے خود بھی اپنا حصہ بانٹنے کے لیے، میں نہیں کہہ رہا آپ کے لیے، خود بھی اپنا حصہ اس میں شامل کرنے کے لیے روس، چائنا، ان لوگوں کس حد تک الاؤ کریں گے؟ کیا واقعی مستقبل کا کہیں یہ ان کا کوئی جنگ کا میدان تو نہیں بنے گا؟ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں۔ انقلاب کے بعد ایران کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو ناجائز ہے، اور ہم اس کو آخر وقت تک جب تک ہم ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کی حقیقت دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ یمنیوں نے اس وقت صحیح بات ہے کتنا غریب ملک ہے، 52واں یا 57واں ملک وہ نمبر پہ وہ غریب ہے، صحیح بات ہے، لیکن دھوتیاں پہننے کے باوجود انہوں نے ان بڑی بڑی حکومتوں کو ناکوں چنے چبوا دیے اور جو کہا اس پہ ڈٹے ہوئے۔ سب سے بہترین رول اس میں کسی کا ہے تو حوثیوں کا ہے۔ حوثی اپنی جگہ معتبر ہیں، ابھی بھی حال فی الحال میں انہوں نے کل اعلان یہ کیا ہے اور ایک جہاز پہ بحری پہ حملہ بھی کیا ہے اور کہا جہاں سے حملہ ہوگا وہیں ماریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں امید کی کرن مجھے دکھائی دیتی ہے کہ ان تیلی ملکوں کو بھی غور کرنا پڑے گا، چاہے عوام کے یعنی دباؤ کی وجہ سے، یا یہ کہہ دوں خداوند عالمین نے، ارے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، علامہ اقبال کہہ چکے ہیں، جو خود اپنی حالت بدلنے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اگر عوام نے انہیں پٹخا تو ممکن ہے یہ خود ہی بھاگ جائیں، ورنہ ابھی بظاہر مجھے جلدی حالات ایسے نہیں دکھائی دیتے کہ کچھ ایک دم، لیکن تبدیلیاں آ رہی ہیں مڈل ایسٹ میں، بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور پورے یہ تبدیلی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، میرا اپنا نظریہ یہ ہے۔ خلیل صاحب، یہ جو طاقت جن کا میں نے ابھی نام لیا تھا، روس، چین وغیرہ، ان کا آپ رول کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت میں؟
دیکھیے اس کو تو یہ سمجھیے کہ شفق ہے جو مغربی افق پر وہ جوئے خوں ہے، وہ جوئے خوں ہے. یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کی اپنی سے مفاد پرستی ہے. ایک طرف ٹولہ امریکہ کا اور نیٹو ساتھ میں 28 دیشوں کا یورپ کا جو ویل ڈیولپڈ ہیں وہ لگا ہوا ہے، اور سعودی اور شیخ حکمران انہی کے پیچھے لگو ہیں. دوسری طرف رشیا ہے جو ایک یعنی گھائل شیر ہے، ایک زمانے سپر پاور تھا، 19 ملکوں پہ قبضہ تھا، بیک فٹ پہ چلا گیا، 19 ملک بھی چھوڑے اور 16 ٹکڑے بھی ہوئے. وہ اس کا نتیجہ میں یعنی نکلا جس نے ڈھیروں ہزاروں مسجدیں ڈھائیں، لوگوں کو ختم کیا، چرچز ختم کیے، مذہب کا نام لینا مشکل ہے، خدا کا نام نہیں لے سکتے. تو اس کا صلہ تو بہرحال اس کو ملا، دوبارہ کھڑا ہو رہا ہے. چائنا کا جہاں تک سوال ہے وہ ایک بنیا کنٹری ہے، اس کو ابھی اپنی پاور دکھانے کا یعنی موقع ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتہ. ہسٹری میں آج تک چائنا باہر جا کے کبھی نہیں لڑا، کہ لڑے گا ہی لڑے گا مجھے نہیں پتہ. وہ اکنامیکل پاور ہے، بنیا ہے، وہ کاروباری آدمی ہے، وہ پیسہ و مال بیچنا جانتا ہے. اب رشیا چائنا تھوڑا بہت آپس میں جو پہلے کمیونزم کے باوجود بھی ان میں اتحاد نہیں تھا، دونوں جگہ کمیونزم تھا اور اتحاد نہیں تھا. اس کا نام مفاد پرست تھے آپ. صحیح بات ہے. دونوں ہی خدا کا انکار کر رہے تھے اور دونوں ہی مسلمانوں پہ مائنورٹیز پہ ظلم کر رہے تھے، مذہبی لوگوں کے اوپر ہی. لیکن اب انہوں نے ایک لحاظ سے ہاتھ ملایا ہوا ہے. ایک بلاک یہ بنتا نظر آ رہا ہے کہ رشیا ہے اور چائنا ہے، اسی میں ایران بھی ہے، اسی میں حوثی بھی ہے، اسی میں حزب اللہ بھی ہے، اس میں لبنان بھی ہے. وہ ایک بلاک ٹائپ کا ہے. تو دنیا اس طرح سے جیسے پہلے ڈائی پول تھی پھر دوبارہ ڈائی پول کی طرف جا رہی ہے. تو بہت زیادہ مخلص یہ نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مخلص تو نہیں، یمن یمن لے لیا آپ، سوری یمن کے علاوہ آپ سیریا لے لیا آپ. سیریا کے اندر ISIS جس کو براک اوباما نے خود بنایا تھا، اور وہاں پر اس نے وہاں پر قتل عام کیا. تو جب رشیا وہاں پر پہنچا لوگ سوچ رہے تھے کہ اب رشیا امریکہ کی جنگ ہو جائے گی، لیکن ایسا تو نہیں ہوا. ایک وقت ایسا ہوا تھا بالکل آمنے سامنے آ گئے تھے، آمنے سامنے. لیکن امریکہ ہٹ گیا، ہم نے جو ظلم کیا وہ کر ہی دیا ہے، اب آپ بھی آ جائیے، اب آپ کو موقع ہے. رشیا نے کہا آخری وکٹ ہے گلف میں ہمارا، اب تک آپ نے تو سب ہمارے سب ہٹا دیے، صدام حسین کو، یاسر عرفات کو، اور کرنل قذافی کو، اور حافظ الاسد کو، جتنے لیفٹسٹ تھے خدا بیزار، خدا کے انکاری جتنے بھی تھے وہ سب کو ہٹا دیا ایک ایک کر کے. ہاں یہ سب پرو رشیا تھے، 2 حصوں میں مسلم کنٹری بٹے ہوئے تھے، تو ان سب کو اس نے ہٹایا. تو بہرحال وہاں رشیا خود اپنے مفاد کے لیے گیا کہ آخری بشر الاسد ہے جس نے پورے ملک کو کھنڈر کیا. 2.5 کروڑ میں 1.5 کروڑ لوگ، یہاں تو 17 لاکھ لوگ ہیں رفح بارڈر پر، 1.5 کروڑ لوگ ریپلیس ہوئے ہیں. اور ایک چیز اور بھی بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ اب بھائی حق بات ہی کہنی چاہیے، اور کنٹریز کے مقابلے میں حوثیوں کا اور ایران کا رول بہت اچھا ہے اس گزری حالت میں، لیکن ایران کو بھی اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عراق و سیریا میں رول بہت اچھا اس کا نہیں رہا ہے. رشیا کے ساتھ جو کوئی رول کیا اس کو اپنی امیج کو اور تھوڑا بنانے کی ضرورت ہے. لیکن موجودہ وقت کے اندر جو رول بھی اس نے ادا کیا انہوں نے اس کے اندر اور اس سے بہت بہتر رہا. اگر اور لوگ بھی اتنا ہی رول اس کے ساتھ ساتھ ادا کرتے تو کیا حالات کچھ اور نہ ہوتی؟ جی مفتی صاحب. بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کا جو کچھ رول رہا اور رول ہے، اور امید یہی کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی رول رہے گا. تو اگر اور لوگ بھی اس کا کچھ بھی حصہ اگر اپنا حصہ لے لیتے تو اس وقت بالکل منظرنامہ کچھ اور ہوتا. لیکن اس میں آگے کیا ہونے والا، میں ایک آگے کی چیز میں یہ عرض کروں جو ہو سکتا ہے، اور آپ لوگ انتظار کیجیے دیکھتے رہیے گا کہ بہت جلدی کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو اب شیعہ سنی کے اختلافات کو تو پہلے تھا ہی، اب کہ نیا ایک مومنٹ دیں گے اور نئی چیز پیدا کریں گے، اور میری جیسی شکل کے لوگ ہی اس میں آئیں گے اور اس طرح کے ایشوز کو بنائیں گے. اچھا سوشل میڈیا میں فوراً یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے سعودی کو تو اس طرح کا وہ اس طرح کے کارندے ان کے چھوڑے جاتے ہیں. ایسے ایسے لوگوں نے کتابیں لکھی جس وقت ایران کی تحریک چل رہی تھی. میں کتاب کا نام لوں گا تو شاید لوگ وہ جان لیں، میں اس لیے میں جاننا نہیں چاہتا کہ انہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی. مقصد کیا تھا؟ مطلب ایک آدمی اب ایسے دوسروں ملکوں کے لیے خطرہ تو نہیں تھا، وہ اپنے اندر اپنے ملک میں ایک انارکی جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں اس کو ختم کیا جائے. ہاں اس لیے اس کو ختم کیا جائے. اس حد تک یہ ہوا تھا ابھی بیچ میں. میں اگر بھائی صاحب سے جاننا چاہوں کہ دیکھیے اس میں میں ہلکا سا بس خالی انٹرفیئر کر رہا ہوں کہ ایران اگر جو کچھ کر پا رہا ہے یا کر رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے، اس پر سنی دنیا کو غور کرنا چاہیے کہ وہ ایک آزاد حکومت ہے. انہوں نے اپنے سے جو نظریات ہیں انہوں نے حکومت خود بنائی، تو سنی ملکوں میں لوگ اپنی حکومت نہیں بنا سکے، سوال کار ہیں دوسروں نے بٹھایا ہے. بالکل جی. اچھا بھائی صاحب، اس میں سعودی عرب اور جو ابھی ایران قریب آئے تھے، جو قربت بڑھی تھی، کیا اس کو اس چیز سے کچھ دھچکا پہنچے گا؟ پھر کہیں یہ ان دونوں کے راستے جدا گانا ہو رہے ہیں؟ دھچکا یہ ہے کہ دیکھیے اس طرح کی جو ریلیشن شپ ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی ڈپلومیٹک ورڈ ہے، دیٹ از کالڈ ریباؤنڈ ریلیشن شپ. تو ایران کو لے کے ہمیشہ ایک طرح سے سنی ورلڈ اور بالخصوص عرب ورلڈ کے اندر ایک ریزرویشن تھا، ہے اور رہے گا. نمبر ایک بات جو یہ بالکل مسلم ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. تو اس کو ہم بولیں کہ بھائی صرف ڈپلومیٹک ریلیشن وغیرہ یا اس سے کچھ نارمل، یہ ہے کہ کچھ چیزیں نارمل ہوں گی
لیکن وہ جو مسٹرسٹ ہے یا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو وہ ایک رہے گا، موجود رہے گا، برقرار رہے گا. اور رہی بات یہ تو آپ دیکھیے کہ اسرائیل پہ جیسے ہی میزائل مارے ایران نے تو ویری نیکسٹ ڈے جو ہے سعودی وزیر خارجہ اسلام آباد میں تھے اور وہاں انہوں نے اراؤنڈ جو میڈیا رپورٹس ہیں اراؤنڈ $5 بلین وغیرہ کے کچھ ڈیل وغیرہ کی اور یہ سب کیے. تو ان کو معلوم ہے کہ بھئی کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. ابھی جب ایران اور پاکستان کی ایک چھوٹی سی کنفلکٹ ہوئی تھی وہ جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی اس کے کچھ ٹھکانوں پہ ایران نے مارا اور اس کے بعد کاؤنٹر اٹیک پاکستان کی طرف سے ہوا، تو اس میں سعودی عرب نے باقاعدہ کھل کر کے جو ہے پاکستان کی حمایت کی تھی. تو اس میں جو ہے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ دیکھیے یہ نظریات کیا ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ جو پورا مسلم ممالک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو ان کی سرکاری مہر ہے خادم حرمین شریفین، اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک جمہوری اسلامی جمہوری سسٹم کو ایک طرح سے فروغ دیتے ہوئے وہ چاہتا یہ ہے کہ مسلم دنیا کے اندر یہ ایک پیغام جائے، واضح طور پہ ایک میسج جائے کہ بھئی قیادت کے حقدار ہم ہیں نہ کہ یہ لوگ ہیں. تو یہ ایک جو ہے ٹگ آف وار رہے گی اس کے اندر، جب تک یہ قیادت کی وار رہے گی تو اسی طرح سے ذلت تو یہ جو ہے تو وہ جو ہے صرف ہم اس کو بس ایک منٹ میں آخری کمنٹس میں آپ سبھی لوگوں کا چاروں کا ایک منٹ میں. مفتی صاحب آپ سے شروع کریں، اس کا حال آپ کیا دیکھ، اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے انجام سے میں نا امیدی بالکل میں نہیں رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کی قربانی دیکھ کر کے انجام کی سے نا امیدی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے، اس سے انشاءاللہ یہ کلیئر ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے حل کے لیے ہے کہ ہر جو جتنے بھی میرے ویورس یا ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے تئیں جو کچھ کرنا چاہیے. میں اتنا کہوں گا کہ کسی بھی ظالم لوگ، کسی بھی چاہے ہندو مسلم سکھ عیسائی، اگر ظالم ہے تو اس ظالم کی چیزوں کا استعمال کرنا اور ان چیزوں سے دور رہنا ہماری ذمہ داری ہے. تو ان سب چیزوں کو جو ہم کچھ کر سکتے ہیں، ان کے بزنس کو سے دوری رکھنا یا ان سب چیزوں کو استعمال کرنا، اس سے ہم اپنے آپ کو اوائڈ کر سکتے ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، شعور پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ قربانی اسلام کی بنیادی چیز ہے. یہ دو حل ہے جو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے. غازی صاحب، اللہ کی ذات سے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی کفر بھی ہے، لیکن موجودہ حالات جو اس وقت بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہم مجرم بن چکے ہیں تو کیا ہمیں سزا نہیں ملے گی؟ جہاں تک بات ہے مجرم بننے کی، تو جرم کسی کا بھی ہو اس کی بارگاہ میں سزا تو ہے. اب کتنی ہوگی اس کے اوپر ہے، اس کے عقل و شعور کے اوپر ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ ایران نے 2500 سال سے کسی پہ اٹیک نہیں کیا، جب کیا دفاع کیا. یہ جو سامراج ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایران بھیڑ جائے، ایران کو باولا سمجھائے. بے وقوف ہے وہ. کیوں؟ تم 57 ملک کے ہستے سے مرا رہے ہو. ایک صرف آپ ایک سپاہی کا دے دیجئے، صرف ایک سپاہی کا سہیوگ دے دیجئے، سہارا دے دیجئے، پھر دیکھیے اور آپ کیجئے. اور ایران اگر پیچھے ہٹ جائے تو اس کی تو پالیسی میں پیچھے ہٹنا ہے ہی نہیں. آیت اللہ خمینی نے سب سے پہلے انقلاب کے بعد اس قبلہ اول کی بازیابی کی بات کہی، اور اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے. اگر مسلمان اکٹھے ہو کے صرف یہی خلیج والے ہی اگر ایک بالٹی بھر کے ڈالتے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بہہ جائے گا، سیلاب میں ہو جائے گا. ایک مٹھی خاک ڈالیں تو دفن ہو جائے گا. اتحاد کی ضرورت ہے. جب تک عوام بیدار نہیں ہوں گے جب تک کوئی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن امید ہے کہ بیدار ہوں گے. اسلامک فورس بھی بنی تھی نا، اسلامی اتحاد جو بنا تھا وہ کس کے لیے بنا تھا؟ دیکھیے اسلامی اتحاد تو ایک ڈرامہ تھا وہ خالی، اور انہوں نے کچھ سنی کنٹریز کو خواہ مخواہ اس کے کسی آدمی کو فوج کا چیف بنا دیا. تو خیر بہرحال ان کے اندر اتنی سمجھداری تو ہے کہ وہ ٹریپ میں نہیں پھنسے. انہوں نے کہا بھائی یہ مکہ مدینہ حرم پہ حملہ ہوگا تو ہم آ جائیں گے، ہم کسی یمنی غریب ملک کسی مسلم ملک پہ حملہ کرنے کے نہیں آنے والے. تو وہ یمن کے لیے خالی بنایا تھا، اکیلے وہ لڑ نہیں پا رہے تھے. امریکہ بھی سپورٹ کر رہا، سعودی عرب کا تو کام سے بھی آتا ہے، اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، وہ حملہ کر رہا پڑوسی یمن کے اوپر، تو یمن پہ حملہ کرنے کے لیے بلا رہے تھے، وہاں وہ نہیں آئے. تو وہ تو ایک ڈرامہ تھا، کچھ بھی وہ ایسی ایک ڈرامہ ہے. تو اسلامک فورس کچھ بھی نہیں تھی. لیکن جو حل نکلے گا وہ میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں بات کو، کہ حل جو نکلے گا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یعنی وقت آ جاتا ہے تو چاہے فرعون ہو اور چاہے نمرود ہو، اپنی ہستی بنا اترائے کوئی کوہ غرور، اور وقت نے پھینک دی ایسے اٹھا کر کتنے، تو بہت زیادہ نشے میں لوگ نہ رہیں تو طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ عوام جب کھڑی ہوتی ہے تو
जनता जब आती ना कि अब सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है, तो जनता जब खड़ी हो जाती है, आवाम खड़ी हो जाती है, और आवाम इंशाल्लाह खड़ी होगी। उलमा को थोड़ा काम करने की जो है ज़रूरत है कि वो ये बताएं लोगों की सियासत जो है तो गंदी सियासत, सारी सियासत गंदी नहीं, आपस में सफाई पैदा करिए, सियासत शजरे ममनुआ नहीं है। तो ये बताने की ज़रूरत है कि जलाल बादशाही हो या वो जमहूरी तमाशा, वो जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो ये गाइड करने की ज़रूरत है। जी भाई साहब, बस आखिर में आपके पास आपका आखिरी कमेंट्स कि जो हालात अब देख रहे हैं, क्या सूरत हाल आपको मुस्तकबिल की नज़र आ रही है आपको? जो है सूरत हाल ये है कि चाहे मुस्लिम ममालिक हों, चाहे यूरोप हो या फिर दूसरी हों कौमें, तो एक अवामी बेदारी का रुझान है और ये खुशाइंद अलामत है कि हम एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आवाम के अंदर अगर किसी इशू को लेके, जैसे मैंने बोला कि पहले इस्लामी आतंकवाद था और ये बहुत सारे नारे मगरिब ने दिए, लेकिन अब वो सारी चीज़ें फेड आउट हो रही हैं, तो वो जो है लोगों पे चीज़ें वाज़ेह हैं और ये जो है बहुत ही खुशाइंद पहलू है जिस पे हमें देखना चाहिए। नाज़रीन, जो आज हमने बात की, हमारा जो नतीजा निकला वो ये ज़रूर है कि बातचीत का कि जो लब्बुलबाब है वो यही है कि यकीनी तौर पर उन लोगों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी जिन लोगों ने शहादतें दी हैं। और एक बीच में बात आई कि इससे पहले दुनिया उनके जुल्म से नावाकिफ़ थी, इस वक्त दुनिया उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा वो वाकिफ़ हो गई। तमाम दुनिया के अंदर उनकी हिमायत बढ़ती चली जा रही। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, हमारे जो 57 ममालिक हैं ये, इनके अंदर किसी तरह की इस तरह की मूवमेंट या इनके हुक्मरानों में इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती जो उसके ख़िलाफ़ नज़र आती हो। ये आज भी कहीं ना कहीं उसके ही पैरोकार नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं किसी सूरत से उसकी मददगार ही ये साबित होते चले आते हैं। सोच लीजिए, जुल्म अगर करते हैं तो फिर क्या हश्र होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क़ुर्ब क़यामत अगर ईरान भी तबाह होगा, वैलुल अरब, अरबों की भी तबाही है। अगर ये वो वक्त है और खुदा न खासा जैसे बीच में बात आई अगर सुकूत गज़ा हुआ तो फिर अब आपके दरवाज़े पर आकर के खड़ा हो गया दुश्मन। रूस ने तो इससे पहले कि यूक्रेन की नाटो का मेंबर बनता और वो फोर्सेस वहाँ थी, रूस यूक्रेन पर अटैक कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप तो और रास्ता हमवार कर रहे हैं। खैर आपकी भी नहीं है, और जिन लोगों ने शहादत दी उनका तो मर्तबा अल्लाह ताला कि यहाँ क्या है, शहीद का मर्तबा, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यकीनी तौर पर जुल्म के ख़िलाफ़ आपको खड़ा होना होगा, वरना आखिरत में क्या मुँह दिखाएंगे ये सोचने का मकाम आपका। और जहाँ तक आवाम की बात है, हम अपनी सतह पर जब हम खाना खा रहे हैं, ज़रा सोचिए वो लोग घास तोड़ करके अपना पेट भर रहे हैं, भूख को हथियार बना लिया, लेकिन वो फिर भी डटे हुए हैं वहीं पर लगे। ऐसी मिसाल किसी कौम ने नहीं दी होगी। मुबारकबाद के हकदार हैं वो लोग, जो लोग आज भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। सोचिए आप अपने बच्चों के साथ गर्म बिस्तर के अंदर इस तरह से एसी में आप सो रहे हैं, उन लोगों के पास न छत है न कुछ है। कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा उन चीज़ों का बाइकआउट तो आप कर सकते हैं, जितना जिसके बस में जितना है उतना ही उससे सवाल होगा। आप तमाम हज़रात का प्रोग्राम में शमूलियत के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपके मसाइल में आज इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।